اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 98 اور 99۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمَسْتَقَرٌّ وَمَسْتَوْدَىٰ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمَسْتَوْدَىٰ، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرانا ہے اور کہیں امانت رہنا ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک جان سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حوا کے ساتھ کس طرح سے کیا گیا اس کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے۔ اس وقت سارے کے سارے جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق سراسر پردے اور حجلے تمام جگہوں پر لگائے گئے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پردے حجلے جتنے ہیں لگائے جائیں، اور طبق جر و مرویات اور جواہرات نثار کیے جائیں، اور ساتویں آسمان کے فرشتے سب درخت طوبہ کے نزدیک یعنی نیچے حاضر ہوں۔ بعد حق تعالیٰ نے پردے اٹھا کر سب اٹھا دی اور ثنا اپنی آپ ان کو سنا دی۔ کہا حمد میری ثنا ہے، حمد میری ثنا ہے، بزرگی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، اور مخلوقات کل میرے غلام اور لونڈیاں ہیں، اور انبیاء میرے رسول اور اولیاء ہمارے دوست ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حبیب اور رسول ہے۔ اور پیدا کیا میں نے کل شے کو تائیں کہ گواہی دے میری وحدانیت کی، اور گواہ ہیں میرے فرشتے سب آسمانوں میں اور رہنے والے اور سب عرش کے اٹھانے والے۔ و تحقیق میں نے نکاح دلوایا آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو ساتھ اپنی بدی و فطرت اور منی و قدرت کے، اور آدم علیہ السلام کا صداق اور حوا کی مہریں میری تسبیح اور تنجیہ اور تحلیل ہیں اور تقدیس ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے خدا تعالیٰ کے، ایسا خدا کہ واحد ہے، نہیں اس کا کوئی شریک۔ تو اے آدم، تم اور تمہاری عورت جنت میں جا رہو اور کھاؤ وہاں کے سب میوے محفوظ ہو کر، اور نہ جاؤ اس درخت کے پاس کہ پھر تم بے انصاف ہو سکتے ہو۔ اور سلام میرا تم پر جیو اور رحمت اور برکت کے ساتھ۔ بعد آدم علیہ السلام نے یہ خود ثنا پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ نکاح کے وقت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس دور میں بھی جب یہاں پر نکاح کے وقت کسی طرح کا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حوا کا کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ، یہاں پر کسی طرح کا کوئی کچھ نہیں، خالی ایک نکاح کے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ جبکہ وہاں جب آسمان میں جب آسمان میں ایسا ہوا کہ اس طرح کا سجاوٹ اور اتنے لوگوں کو گواہ، اتنے فرشتوں کو گواہ سب کرنے کے بعد نکاح پڑھایا گیا، لیکن اس زمانے میں یہ کیا ہو رہا ہے اس پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ کتنا شاٹ مارتا ہے، کتنا شاٹ میں آدمی کر دیتا ہے کہ صرف اجازت لے کر کے اس کے بعد چلیے ہاں قبول منظور ہے۔ ایسا کرنا قطعی غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ اس لیے اس بات کو دھیان میں رکھیے اور اچھی طرح سمجھیے کہ نکاح کس طرح سے ہونا چاہیے، اور اگر نکاح ہی غلط ہوگا تو پھر سارا کام غلط ہی ہو جائے گا۔ یعنی نکاح صحیح نہیں ہونے پر سارے کے سارے خاندان میں آپ کا جو ہے گڑبڑی آ سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو بہتر سے ہونا چاہیے 6 کلمہ کو پڑھا کر، اس کے علاوہ ایمان مفصل، ایمان مجمل، اور اس کو باضابطہ ترجمہ کے ساتھ پہلے لڑکی کو پڑھایا جانا چاہیے، اس کے بعد پھر لڑکا کو پڑھانا چاہیے گواہوں کے ساتھ، اور اس کے بعد تب وہاں پر چھہارا وغیرہ جو بانٹنے کا رسم ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ یہی جو ہے اسلامی طریقہ ہے، لیکن آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ اس طریقے کو بالکل بند کر دیے ہیں اور جھوٹا طریقہ کو اپنا لیا گیا ہے۔ لہٰذا اس پر ہوشیار رہیں۔